الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا بالعلم النافع والعمل الصالح. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. میرے معزز علماء کرام، ہماری گفتگو مختلف انداز میں مختلف حوالے سے زمانے کے پرور موضوع پر ہو رہی ہے، اور ہماری کوشش ہو رہی ہے کہ سطح فکری بہت ہی قائم رکھ کر ہم گفتگو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مباحثہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ یہ فلسفی پیچیدگیاں بہت زیادہ ہیں. اس حوالے سے ان چیزوں کو ہم بعد میں ٹچ کریں گے. پہلے ہم اب تک تو تمہیدی گفتگو ہے انشاءاللہ. اس میں آپ اور ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنی فکر کو مضبوط کریں اور اپنی خواہشات پر کنٹرول کریں اور ذہنی الجھاؤ کو کنٹرول میں رکھ کر آگے چلنے کی ضرورت ہے. اور اس آج جو ہم گفتگو کریں گے اس میں یہ جو الحاد نے کیسا ماحول پیدا کیا ہے اور الحاد کے اثرات کیا ہیں، اس پر ہم مختصر گفتگو کریں گے تاکہ ہمارے ذہن میں رہیں کہ جو ملحد ہیں وہ کس طرح سے زندگی کر رہے ہیں. وہ حضرات یورپ میں یا پوری دنیا کے گوش کنار میں جتنے بھی ملحدین ہیں ان کے اوپر الحاد کے اثرات کیا ہیں، ان کی زندگی کی نوعیت کیا ہے، اس حوالے سے ہماری گفتگو ہوگی. اس میں سب سے پہلے بے سکونی، جو شخص فطری قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے، اللہ کے وجود کا انکار کرتا ہے. چلو اللہ کے وجود کو ہم ایک سائڈ پر رکھیں، اپنے فطری رجحانات کی جو شخص خلاف ورزی کرتا ہے وہ کسی بھی اقدار کا مالک خود نہیں بنتا ہے، نہ دوسروں کے بارے میں سوچ بوجھ کی صلاحیت اس کے اندر ہے. اس کا پورا ہم و غم وہی مادہ ہے، وہی دنیا ہے، اور یہی مال دولت، اور اس سے ہٹ کر کچھ بھی نہیں ہے. نہ اس کے پاس غریب پروری کی سوچ ہے، نہ اس کے پاس دوسروں کے خیال رکھنے کے حوالے سے کوئی فکر ہے، کچھ بھی نہیں ہے. پورا ہم و غم اپنے اوپر ہے. لہٰذا اس اعتبار سے خود سے کیا ہے، بے سکونی کا شکار رہتا ہے. کوئی سوسائٹی نہیں ہے، کوئی فیملی نہیں ہے. اب یورپ کی بات ہم بعد میں کریں گے. ایک عجیب و غریب ماحول سننے میں بھی آتا ہے اور دیکھنے میں بھی، اس اعتبار سے کہ وہ کس طرح سے زندگی بسر کریں. بے سر و سامانی میں، یعنی خربوں ڈالرز کے ہوتے ہوئے بے سر و سامانی میں ایک ایک بندہ بہت بڑی عمارت میں عالیشان جس طرح سے ہم شداد جیسے محل کے اندر ایک بندہ رہ رہا ہے، ایک بوڑھی عورت رہ رہی ہے، عالیشان، لیکن سکون نہیں. ان کے پاس مرجع نہیں، عبادت کا کانسیپٹ نہیں. یعنی اتنی گندگی کا ماحول ہے، باوجود اس کے سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ بھی نہیں ہے. سب سے پہلا اثر الحاد کا بے سکونی ہے. پہلا اثر بے سکونی ہے. اور دوسرا اثر ذاتی مفاد پرستی ہے. یعنی ایمان سے خالی شخص اپنی ذات کے علاوہ کسی کے بارے میں فکر نہیں کرتا ہے، اپنی ذات کے علاوہ کسی کے بارے میں فکر نہیں کرتا، اور کسی بھی چیز کا نہ انسانی نہ اخلاقی اختیار کا مالک بن سکتا ہے، نہ خود بنتا ہے، نہ دوسروں کے لیے اس طرح کی سوچ بوجھ رکھتا ہے. یہ خطرناک اثر ہے. اس حوالے سے القلق و عدم السکون جو علماء نے تعبیر کی ہے. الانانیت تقدیم المصالح الشخصیہ، ان الانسان الذي يخلو من الایمان لا يملك قیما سوى مصالحہ ذاتیہ. ذاتی مفاد کے علاوہ کسی بھی قیمت اور اقدار کا وہ مالک نہیں بن سکتا. ولا تظہر فیہ میول نحو القیم الانسانیہ، انسانیت نامی کوئی چیز اس کے اندر نہیں ہوتی. بے سکونی، مفاد پرستی، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ بھی
نہیں ہے. وہ دوسروں کے بارے میں کیوں سوچیں, دوسروں کے بارے میں وہ فکر کیوں کریں؟ دوسروں سے ہمدردی کرنے کے اس کے پاس وہ صلاحیت ہی ختم ہو گئی ہے, چونکہ اس نے فطری رجحانات سے انکار کر دیا ہے, خدا سے انکار کر دیا ہے. لہذا مفاد پرستی اور مفاد پرستی میں ابھی بتایا سب کچھ ہوتے ہوئے بھی بے سکونی ہے, فیملی لائف نہیں ہے. یعنی الحاد میں فیملی لائف ٹوٹلی افیکٹڈ ہے, یعنی فیملی لائف متاثر ترین ہے. یعنی باپ بیٹا بیٹی ماں ساتھ نہیں ہے, شوہر بھی الگ ہے, بیوی بھی الگ ہے, بیٹا بھی الگ ہے, کیا ہے بیٹی بھی الگ ہے. ٹھیک ہے, ایک عالیشان شداد جیسے محل میں دو بندے نہیں رہ سکتے. یہ ماحول ہے, بے سکونی ہی بے سکونی ہے. یہ خطرناک چیز ہے. ٹھیک ہے, فیملی لائف نہیں ہے, خوشی نہیں ہے. کہیں سے تھک کر آ جاتا ہے, چلو جاب سے وہ تھک کر آ جاتا ہے, لاکھوں ڈالر کما کر آ جاتا ہے, گھر میں کہاں کدھر رہیں, کس کو بتائیں, کس کے ساتھ زندگی کریں, کس کے ساتھ چائے پیئیں. یہ بھی قدرتی اور فطری کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے عظیم نعمت ہے اور سکون کا باعث. اولاد کی طرف نگاہ کرتے ہی جو ہے دل میں سکون اور ٹھہراؤ آ جاتا ہے. یہ اسلام والوں سے پوچھیں, مومنین سے اس حوالے سے پوچھیں. تو الحاد میں سب سے اہم ترین جو اثر ہے, برا اثر, وہ بے سکونی اور مفاد پرستی, اقدار کا مالک نہ ہونا ہے. اور دوسری بات, ان الملحد لا یملک دافعا لفعل الخیر لغیرہ. یعنی ملحد میں دوسروں سے نیکی کرنے کا کوئی محرک نہیں. یعنی کوئی مائی کا لال ملحد نامی اس چیز کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں دوسروں کے لیے خیر چاہتا ہوں. نہیں ہے, یہ جنبہ اس کے پاس شروع سے ہی نہیں ہے. اس نے ریجیکٹ کر دیا ہے, تمام تر فطری قوانین کو اس نے ریجیکٹ کر دیا ہے. اس لیے لہذا دوسروں کے بارے میں کار خیر کے حوالے سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا. وہ ان کان من الطبیعہ ان یکون فیہ میل فطری الی ذلک. اگرچہ فطرتاً یہ چیز ہونی چاہیے, فطرتاً اللہ کی طرف سے اس کی فطرت میں ودیعت ہے کہ وہ دوسروں کے بارے میں سوچیں, دوسروں کے بارے میں اچھائی کی کیا ہے امید رکھیں اور فکر کریں اچھائی کے حوالے سے, اور دوسروں کے بارے میں سوچیں, دوسروں کے لیے بہترین انداز میں دوسروں کے ساتھ نیکی کرنے کی جو صلاحیت ہے اس کی فطرت میں ہے. لیکن ولیکن کیا ہے ربویت الالحادیہ, التربویت الالحادیہ وطریقۃ التفکیر التي يتبناها قد سلبته هذا المیل الفطری. اس کو یعنی الہادی تربیت اور طرز فکر نے اس صلاحیت کو اس سے چھین لیا ہے. اس صلاحیت کو دوسروں کے بارے میں سوچنے, دوسروں کی غریب پروری کے بارے میں, یتیم پروری کے بارے میں, یا غریب و نادار لوگوں کے حوالے سے ان کی دادرسی کے حوالے سے, یہ صلاحیت فطرتاً اس کے اندر تھی. لیکن الہادی تربیت اور طرز فکر نے اس صلاحیت کو چھین لیا ہے اور اس کی فطرت پر زنگ چڑھ چکا ہے, اس کی فطرت پر زنگ چڑھ چکا ہے. لہٰذا شروع سے آخر تک بے سکونی کی زندگی. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس ڈالر سے پاؤنڈ سے کس طرح سے عیاشیاں کرتے ہیں. عیاشیاں تو کرتے ہیں لیکن اس کے بعد ہم بعد میں آئیں گے کس طرح سے عیاشیاں کرتے ہیں. فصار لا يفكر الا في استغلال الاخرین. بس وہ دوسروں کے استحصال کے بارے میں کے علاوہ کچھ بھی نہیں سوچ سکتا ہے. پھر بھی کیا ہے اس کی فطرت کے اوپر زنگ چڑھ چکا ہے, غریبوں اور ناداروں کے اوپر استحصال کرنے کے علاوہ کوئی اور سوچ اور فکر اس کے پاس نہیں ہے. وَمَن يَجْهَلْ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَمَن يَجْهَلُ سُفُوكَ الدِّمَاءِ الَّذِي تَقُومُ بِهِ الدُّوَلُ الْغَرْبِيَّةُ وَإِغْرَاقَ الْعَالَمِ الثَّالِثِ وخصوصاً العالم الإسلامیہ فی البؤوس والدماء. مغربی دنیا کی جو خونخواری ہے, مغربی جو دنیا کی خونخواری, چونکہ ان کی فطرت میں کچھ بھی نہیں ہے, لطافت بھی نہیں ہے, رحم بھی نہیں ہے, تمام اسلامی اقدار جو ہے ختم ہو چکی ہے. لہٰذا اس اعتبار سے یہ جو مغربی دنیا ہے ان کی خونخواری اور خاص طور سے عالم اسلام کو خون و
خاک و خون میں نہلانا یہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اب آج کل جو اسرائیل جو ظلم و بربریت کا جو ہے بازار جو ہے اس نے سجا رکھا ہے لوگوں کے لیے، یہ اسی وجہ سے ہے۔ وہ فطری تمام تر قانونی فطرت کو جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحم دلی ہے اور لوگوں کے احترام و عزت و تعظیم اور آبروزی، عزت آبروزی اور خون کی ویلیو، ان چیزوں سے وہ عاری ہیں۔ اس وجہ سے ظلم و بربریت کے لیے وہ بھی کسی حوالے سے دریغ نہیں کرتے اسرائیل، کیونکہ ان کی فطرت میں آگے ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس طرح سے عجیب و غریب باتیں ان کے حوالے سے۔ تو لہٰذا خاص طور سے عالم اسلام کو خون میں نہلانا ان کی زنگ آلود فطرت میں شامل ہے۔ ان کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کیا ایک مسلمان متقی ہو، ان کو قتل کرنا ان کے لیے باعث سکون ہے۔ وہی ان کی تربیت ہے، روحی اور فطری تربیت ہی وہی ہے۔ اور چوتھی بات، الجریمۃ والانحراف فی المجتمعات التي تخلو من الایمان لا یوجد ما یمنع الانسان من الجریمۃ لذلك احتاجت الدول الغربیہ الى فرض نظام قوی لیردع الجرائم لأنه لولا النظام ما وجد في الانسان الغربی ضمیر او وجدان یردعه۔ ایمان سے خالی معاشروں کے اندر جرائم سے رکنے کا کوئی محرک نہیں ہے۔ پورا یورپ کا معاشرہ ایمان سے خالی ہے، لہذا جرائم سے رکنے کا کوئی محرک بحیثیت انسان کسی کے پاس نہیں ہے، لہذا یورپ والوں کو سب سے زیادہ نظام بنانا پڑتا ہے، سب سے زیادہ نظام بنانا پڑتا ہے۔ استحکام کے حوالے سے وہ نظام کیا ہے بناتے ہیں اور اس نظام کی خلاف ورزی کرنے والوں کو کڑی سے کڑی سزا ان کو دیتے ہیں۔ یہ ضرورت کیوں پیش آئی؟ مضبوط ترین ہم دیکھتے ہیں نا، بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ ہم نے یورپ میں اسلام کو دیکھا لیکن وہاں مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان ممالک میں مسلمان تو ہیں لیکن اسلام کا نظام نہیں ہے۔ ان کو یہ مضبوط ترین نظام بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس لیے کیونکہ ایک بھی شخص کے اندر کیا ہے خود سے جرائم سے رکنے کی صلاحیت نہیں ہے، وہ صلاحیتیں انہوں نے خود کھو دی ہے۔ اس حوالے سے مضبوط نظام نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ضرورت پیش آئے۔ اگر نظام کی وجہ سے اگر رکاوٹ نہ ہونے کی صورت میں مغربی جو انسان ہے اس کا اپنا کوئی ضمیر اور وجدان نہیں، اپنا ضمیر اور وجدان نہیں، اس لیے بہترین نظام بنانے اور نافذ کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ اور ماضی قریب کی بات میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔